حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں مچھلی کا واقعہ سامنے آتا ہے، لیکن کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کب، کیسے اور کیوں پیش آیا؟ اور کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں مچھلی کے پیٹ میں زندہ بھی رکھا اور باحفاظت باہر بھی نکالا؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک ان کو تبلیغ فرماتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور سرکشی کے ساتھ شرک و کفر پر اصرار کرتے رہے اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا ٹھٹھا کرتے اور مذاق اڑاتے رہے۔ تب مسلسل اور پہم دشمنی اور مخالفت سے متاثر ہو کر یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے غضبناک روانہ ہو گئے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدہ کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنباہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اس کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قراندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قراندازی کی گئی، ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو مطلق غذا نہ پہنچے۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو درگاہ الہی میں اپنی استقامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت دعوت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے اور عفو تقصیر کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندہ کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف و نادوا حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سایہ میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہے جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وحی کا بھی انتظار باقی نہ رہے۔ ہوا یہ کہ ادھر یونس علیہ السلام بد دعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر
انہوں نے بد دعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی تو یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرے، اور ساتھ ہی سب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپاؤں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں اور ان کی ماؤں کو بھی بچوں اور ماؤں سے جدا کر دیا، اور اس طرح دینوی علائق سے کٹ کر درگاہ الہی میں گریہ زاری کرتے رہے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، ربنا آمنا بما جاء بہ یونس، پروردگار یونس تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ خدا کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس حکم کا امتثال کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتے رہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔